السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 15۔ ماہا نے سارا دن واپس گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ حنان اس کے حکم پر بس بے وجہ یہاں سے وہاں گاڑی گھماتا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سی ہیڈ فونز لگائے آنکھیں موندے بیٹھی رہی تھی اور حنان اندر ہی اندر جلنے کوڑنے اور اسے سخت سست سنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پایا تھا۔ گھر چلو، اس کی بوجھل آواز گاڑی میں گونجی۔ آخر کار مہارانی کو رات کے 12 بجے گھر جانے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ جی میڈم۔ گھر پہنچتے وہ خاموشی سے اترتے اندر چلی گئی۔ آج تو اسے دھمکی بھی نہیں دی تھی، نہ اس کے کام میں کیڑے نکالے تھے۔ حنان نے سر جھٹکتے اس کمرے پر نظر ڈالی جہاں زبیر شاہ کے علاوہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ آفس سے متعلق کام بھی وہیں بیٹھ کر کرتا تھا۔ حنان کو کسی بھی طرح اس کمرے تک رسائی حاصل کرنی تھی۔ ابھی اچھا موقع تھا۔ کچھ سوچتے وہ چپکے سے بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا، مگر لاؤنج میں ان تینوں کو دیکھ اسے اپنے قدم روکنے پڑے۔ یار، یہ سوتے کیوں نہیں؟ وہ چڑ چکا تھا۔ کبیر شاہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا روحانیت سے مسکرا رہا تھا۔ آج جیا چاہے اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، لیکن نیند پھر بھی اسے اچھی ہی آنے والی تھی۔ یہ ماہا کو دیکھتے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ کہاں تھی اتنی دیر؟ زبیر شاہ اس کے سامنے کھڑے غرائے۔ ماہا نے اپنا گاؤن مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی نظریں جھکی تھیں، بالکل کسی مجرم کی طرح۔ آج کیا سوچ کر تم نے اتنی بدتمیزی کی تھی؟ دوسرے سوال پر اس نے نظریں اٹھائیں۔ ڈیڈ، میری غلطی نہیں ہے۔ وہ ماہرہ آنٹی اس کے منہ پر بھاری ہاتھ کا تھپڑ رسید کرتے زبیر شاہ نے اس کی آواز وہیں دبا دی۔ زبان چلاتی ہو آگے سے۔ ماہا کا اب سر بھی جھک چکا تھا۔ بال منہ پر آ گرے تھے۔ جو جلن گال پر ہو رہی تھی وہ الگ، اور جو دل جلا تھا وہ الگ۔ دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو جہاں تمہاری ماں کی قبر ہے، بالکل اس کے ساتھ تمہاری قبر بھی بنا دوں گا، سمجھی؟ اب وہ نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ جواب دو۔ جی ڈیڈ، وہ منمنائی۔ ڈیڈ پلیز، آپ میری بہن پر اتنی سختی مت کیا کریں۔ یہی تو عمر ہے اس کی گھومنے پھرنے کی، اور میں سمجھاؤں گا اسے۔ جسٹ ریلیکس۔ کبیر انہیں پیچھے کرتے ماہا کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو ڈیڈ سے پہلے میں تمہاری سانسیں گھونٹ دوں گا۔ اس کے کان میں جھکتے اس نے
سرگوشی کی۔ ماہا کا تنفس بگڑا، وہ گہرے سانس لیتی اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ صاف اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ شیطانی مسکان اس کے حواس سلب کرنے لگی۔ بنا کچھ بولے وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ حنان وہ سب دیکھتے سکتے میں تھا۔ سکندر جتنا تیز ہو سکتا تھا اتنی رفتار کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر گلہرانہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے گہری نیند میں تھی، اور تیمور بھی اس کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا۔ سکندر کو اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت صرف اسے کیسے بھی کر کے جیا کو واپس لے کر لال محل میں داخل ہوتے اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی تو وہ دونوں ہڑبڑا کر جاگ گئے۔ تیمور تم اندر جاؤ۔ تیمور گلہرانہ کا ہاتھ پکڑے نیچے اترنے لگا۔ ابھی تم جاؤ، یہ بھی آ جائیں گی بعد میں۔ دانت پیستے اس نے اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ اس کا بیٹا اتنا ضدی کیوں تھا؟ وہ صرف سوچ ہی سکا۔ شٹ اپ تیمور، گو ان سائیڈ۔ خود پر سے قابو کھوتے وہ اسے جھڑک گیا۔ اس کی آواز پر گلہرانہ تک کانپ اٹھی۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ حلق کے بل چیختے گاڑی سے باہر نکلتے اندر بھاگ گیا۔ اس کے لہجے میں نمی واضح تھی۔ سکندر نے لب بھیجے ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا۔ باہر نکلو۔ گاڑی سے اترتے وہ اسے بھی کھینچ کر نکال گیا۔ گاڑی کی ڈگی سے اس کا بیگ نکالتے وہ اس کی تلاشی لینے لگا۔ وہ ایک ایک چیز نکالتے زمین پر پھینکتے جا رہا تھا۔ سادہ سے چند سوٹ اور چند ہزار روپے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سکندر کو موبائل کی تلاش تھی، جو بیگ میں تو نہیں تھا۔ فون کہاں ہے تمہارا؟ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکی نے کوئی فون ہی نہ رکھا ہو ساتھ۔ نہیں ہے قسم سے۔ اس نے گردن پر ہاتھ رکھتے قسم کھائی۔ سکندر اس کی بات پر بنا کان دھرے اس کی تلاشی لینے لگا۔ اہانت کے مارے گلہرانہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ سچ کہہ رہی ہوں، فون نہیں ہے۔ اس نے صفائی دیتے سکندر کے بے لگام ہاتھوں کو روکنا چاہا جو بے باکی سے اس کے جسم پر حرکت کر رہے تھے۔ اگر یہ بات جھوٹ ہوئی یا تم نے کسی سے بھی کوئی رابطہ رکھنے کی کوشش کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ آج سے تمہاری سوچ صرف مجھ تک محدود رہنی چاہیے۔ جو میں کہوں گا وہی تم کرو گی، اور دوبارہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہاری وجہ سے اگر دوسری مرتبہ میری عزت پر کوئی حرف آیا تو
سچ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر بستر پر بٹھا دوں گا۔ مائنڈ اٹ۔ اسے اچھے طریقے سے ڈراتے دھمکاتے وہ واپس میں گاڑی میں سوار ہوتے زن سے بھگا لے گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھی اپنے کپڑے واپس بیگ میں ڈال رہی تھی۔ آنسو پلکوں کی بال توڑتے فرش پر گرتے چلے گئے۔ جیا نے آنکھیں کھولتے زوردار انگڑائی لی۔ وہ کچھ پل غائب دماغی سے کمرے کی چھت کو گھومتی رہی۔ وہاں چارکول رنگ سے طرح طرح کے نقش و نگار بنے تھے۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ بلینکٹ ہٹاتے اس نے ایک نگاہ خود پر ڈالی۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک وہ سرخ پڑی۔ وہ منان کی قمیض میں ملبوس تھی جو واقعے سے اس کے دماغ میں کل رات کے سارے مناظر گھومنے لگے۔ اپنی بے باکیاں یاد کرتے اس کا شرم سے برا حال ہوا۔ شکر ہے وہ کمرے میں نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ اب وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ اگلے ہی پل اس کی شدتیں یاد کرتے وہ حیاء سے خود میں سمٹی۔ خود میں سے اس ستمگر کی خوشبو وہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ جلدی سے شاور لیتے وہ واپس اپنے کپڑے پہن گئی۔ پورے کمرے میں گھومتے وہ بغور ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ اس کا کمرہ بھی اس کی طرح عجیب اور ظالم تھا۔ دیوار پر لگے فریم میں مختلف اقسام کے تھے جنہیں دیکھتے ہی اس نے جھرجھری سی لی۔ لکڑی کے بنے بک ریک میں دنیا جہاں کی کتابوں کا ڈھیر تھا، مطلب وہ آج بھی کتابی کیڑا تھا۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ آگے بڑھی۔ اس کے اسٹڈی ٹیبل کے نیچے شیشے سے بنا ایک باکس تھا، شاید اس میں مچھلی ہو۔ سوچتے وہ جھکی۔ اگلے ہی لمحے وہ دہل کر پیچھے ہٹی۔ دل پر ہاتھ رکھے اس نے رخ ہی بدل لیا۔ اس میں ایک کالی مکڑی تھی جس کے پیٹ پر لال نشان تھا۔ جیا کو تو ہر چھوٹے بڑے کیڑے سے بے انتہا خوف آتا تھا۔ وہ ابھی خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آنے لگی جسے وہ فوراً پہچان گئی۔ تیزی سے اٹھتے اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ سکندر گیٹ پر کھڑے گارڈ کے ساتھ گدھم گدا تھا۔ وہ بے اختیار باہر کی جانب بھاگی۔ اپنی بہن کو تو میں لے کر جاؤں گا، ساتھ تم سب کا خاتمہ بھی میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ وہ اپنی کا دستہ بے دردی سے گارڈ کے سر پر رہا تھا۔ سارے گارڈز بدلے میں بس اسے اندر جانے سے روک رہے تھے، کسی نے بھی پلٹ کر وار نہیں کیا تھا۔ انہیں سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھولے سے بھی اس پر جوابی وار نہ کرے۔ جیا بھاگتے ہوئے گیٹ
مسافر اسے دیکھتے ہی فوراً گارڈ کو چھوڑتے اس کے پاس پہنچا۔ جیا میری بہن، تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بےتابی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ جیا نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پر اس کی نظریں اس کے نچلے لب اور گردن پر نظر آتے نشانات پر تھیں۔ جیا نے گھبرا کر اپنا باریک دوپٹہ دیکھا جو کچھ بھی چھپانے میں ناکام تھا۔ جلدی میں اس نے منان کی اجرت بھی نہیں اوڑھی تھی۔ سکندر کی رنگت پل میں سرخ پڑی، تیش سے اس کی گردن کی رگیں واضح ہوئیں۔ تبھی پیچھے سے گاڑی کے آتے ٹائر چرچرائے۔ لیو نے جلتی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھا۔ اب کسی کا حق اس وجود پر گوارا نہیں تھا۔ جو اس کے راستے میں آئے گا وہ مسلح جائے گا۔ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی۔ سکندر کے سوال کو الفاظ نہ مل سکے۔ جیا کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی سکندر نے مڑتے منان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ دونوں کے اندر کا وبال اب نہ جانے کیا کچھ دکھانے والا تھا۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔